अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। इससे पहले जो वीडियो आपके पास पहुंची है, जो आपने देखी, जिसमें हमने गुफ्तगू की आपके इब्न सल्लाम अल-जुमही के ताल्लुक़ से, इब्न क़ुतैमा के ताल्लुक़ से और क़ुदामा इब्न जाफ़र के ताल्लुक़ से, और इसी तरीके से जो नुक़ात फ़िल अदबिल क़दीम हैं उनमें से हम गुफ्तगू करेंगे आज इब्न रशीक़ अल-क़ैरवानी अबुल क़ासिम अल-आमदी अल-जुरजानी के ताल्लुक़ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे इब्न रशीक़ अल-क़ैरवानी के मुताल्लिक़। इनका नाम क्या है? अबू अली अल हसन इब्न रशीक़। तो गोया कि अबू अली इनकी कुन्यत है, हसन इनका नाम है और रशीक़ जो है इनके अब्बू का नाम है। नो डाउट यहाँ पर। ठीक है, अल-क़ैरवानी ये निस्बत क्या है, जो ये जगह है जहाँ पर रहते थे कैरवान, ये कहाँ पर है ये ज़रूर बताना। इससे पहले ही मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप बताना, आपके जहन में हो तब। ठीक है, जहन में हो तब बताना, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए ही पूछता हूँ ताकि आप अपने जहन को थोड़ा सा घुमा लें, याद कर लें। ठीक है, तो पैदाइश इनकी कब हुई है? 390 में। कब पैदाइश हुई है? 390 में। और इनकी वफ़ात कब हुई है? 463 में। तो 463 में कुछ जहन में हो आपके, 263 163 जो भी जहन में हो तो ज़रूर लिखना अगर हो। बाकी ये तो काफ़ी सिंपल है, ईस्वी के हिसाब से 1000 से 1071, बहुत सिंपल है। 1000 से 1071, ठीक है, 1000 से 1071, इसको भी याद कर सकते हैं। अदीबुन व नाक़िदुन व शाइरुन, अदीब हैं, नाक़िद हैं, शायर हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें इनके बारे में लिखी हुई हैं, अदीब भी हैं, नाक़िद भी हैं, शायर भी हैं। आशा फ़िल क़रनैन अर्राबि वल ख़ामिस अल हिजरियैन, चुनांचे ये चौथी और पाँचवीं सदी दोनों में ज़िंदगी गुजारी है। तो 10 साल चौथी में गुजारी हैं 390 के बाद, और पाँचवीं में ज़्यादा गुजारी हैं। ठीक है, वुलिदा फ़ी मदीनतिल मुसीला, तो एक मदीना मुसीला, ठीक है, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। मुसीला कहें जो मोहम्मदिया के नाम से मारूफ़ था। किससे? मोहम्मदिया के नाम से। तो इतना याद रखेंगे कि एक मदीना जो मुसीला या उसको मोहम्मदिया कहते थे। व तक़अ बिशर्क़िल जज़ाइर, यह कहाँ पर है? जज़ाइर के अंदर है। ठीक है, तो ये मोहम्मदिया है कहाँ पर? जज़ाइर में है। और इस वक्त आसिमत विलायत मुसीला। ठीक है, काना वालिदुहु रशीक़न ममलूकन रूमियन, तो इनके वालिद जो हैं, इनके वालिद रशीक़, काना वालिदुहु रशीक़, इनके वालिद जो हैं रशीक़, ये रूमी ग़ुलाम थे, एक अज़द आदमी के, रजुल मिन अज़द, एक कबीले अज़द का एक आदमी था, उसके रूमी ग़ुलाम थे, यानी ग़ुलाम थे, इनके अब्बू रूमी थे। क्लियर है? जब इनके अब्बू रूमी थे तो गोया कि ये भी रूमी हैं। या अमलु फ़ी सियाक़त ज़हब, ये सोने को ढालने का या सोने को बनाने का या उस तरीके से जो भी सोने का काम होता है वो काम ये करते थे। क्लियर है इनके बाप के बारे में? मदह इब्न रशीक़ हाकिम अल-क़ैरवान, इब्न रशीक़ ने कैरवान के जो हाकिम थे मुइज़ इब्न बादीस, नाम याद कर सकते हैं, मुइज़ इब्न बादीस, उनकी मदह की है। बेक़साइदा, उन कसाइद से, हाज़त इजाबहु वकानत, जो उस बादशाह को, उस हाकिम को बहुत पसंद आए। वकानत सबबन फ़ी तक़रीबिही लहू, और इसी वजह से उस बादशाह ने इनको अपने से क़रीब कर लिया था। सुम्मा इत्तसला बरईस दीवानुल इंशा, तो वहाँ दीवानुल इंशा जो कायम था कैरवान के अंदर, उसके ये प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, इत्तसला या इत्तसला बरईस, जिसकी वजह से ये जो दीवान इंशा के प्रेसिडेंट थे, रईस थे, उससे इनके रिश्ते अस्तवार हो गए। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट से, उसके सदर से, उसके मुखिया से इनका रिश्ता जुड़ गया। युअद्द इब्न रशीक़ मिन अशहर शुअराइल कैरवान, तो इब्न रशीक़ जो हैं कैरवान के मशहूर शुअरा में से समझे जाते हैं। इनकी किताबें सबसे ज़्यादा अहम है, ख़ासकर पहली किताब अल-उम्दा फ़ी सिनाअति शेरी व नक़दिही, नक़द में ये भी किताब है। क़ुरादतुज़ ज़हब फ़ी नक़दी, ये किताब भी नक़द में है। अक्सर इन लोगों की किताबों के बारे में सवाल आते हैं, क्योंकि किताब ही की वजह से ये नक़द में आए हैं। ठीक है, किताब ही की वजह से ये नक़द में आए हैं, ज़िंदगी पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। तो दो जो ऊपर की पॉइंट की किताबें हैं, दोनों नक़द में हैं, ये काफ़ी अहम है। फिर उसके बाद अश्शुज़ूज़ फ़िल लुग़ा, अनमूज़ज ज़मान फ़ी शुअराइल क़ैरवान, तो क़ैरवान है ये तो ना याद ही रहेगा, लेकिन फिर भी क्या ज़रूरत है कि वो फ़ी शुअराए क़ैरवान पूछेंगे, वो तो अनमूज़ज ज़मान भी पूछ सकते हैं ना, उनको तो फंसाने का मतलब होता है सिर्फ। दीवान शयही, इनके दीवान, एक शेर के दीवान है। मीज़ानुल अमल फ़ी तारीख़ दुअल, शरह मुअत्ता मालिक, अर्रौदा अलमुशिया फ़ी शुअराइल महदिया, तारीख़ुल क़ैरवान, अलमसावी फ़ी सरक़ात शेरिया। तो मसावी नाम से कोई किताब हो, यानी मसावी उसमें हो तो ज़रूर बताना। ये अलमसावी है, मसावी अगर उसमें ज़रा सा भी कहीं है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ से हम पढ़ लेते हैं विकिपीडिया से। इन्होंने लिखा है कि इनकी पैदाइश कब हुई है। देखें, जो अनमूज़ज ज़मान थी उसको कैसे लिखा है इन्होंने
کتاب الموزج والرسائل الفائقہ والنظم الجید، ٹھیک ہے، نظم الجید الموزج لکھا ہے، الموزج زمان فی تاریخ قیروان نہیں لکھا۔ ان کی پیدائش رکھی ہے 390 ویسے ہی ہے جیسے پیچھے تھا، یہ مسیلہ جو ہے جزائر کے اندر ہے، محمدیہ مدینہ، لیکن وفات دی ہے 456، پیچھے ہم نے پڑھا 463، ٹھیک ہے۔ تو دونوں لکھ لیں، اور میں کہوں گا ترجیح کس کو دیں، 456 کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے، ترجیح کس کو دیں، 456 بیسٹ ہے، اچھا ہے، لیکن دونوں اپنے ذہن میں رکھیں گے، آپشن جیسا ہوگا ہم اس طریقے سے کام کر لیں گے۔ صقلیہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، مسیلہ یہ پیدائش ہوئی ہے، اور صقلیہ میں ان کی وفات ہوئی ہے جو کہ اٹلی میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ اٹلی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چھوٹے سے شہر میں پیدا ہو کے قیروان کب انہوں نے کوچ کیا؟ 406 میں، یعنی 14 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، 406 میں۔ اور ان کے باپ جو ہیں کانا ابوہ یعمل فی المحمدیہ، جو گاؤں جہاں سٹی جہاں پر یہ پیدا ہوئے، ان کے ابو سونے کے بنانے کا کام کرتے تھے۔ فعلمہ ابوہ صنعتہ، تو ان کے باپ نے بھی اپنے بیٹے کو یہی کام سکھایا۔ لیکن ہناک تعلم ابن رشیق الادب، لیکن وہاں پر ابن رشیق نے ادب سیکھا۔ وفیہ قال الشعر، اور اسی میں انہوں نے شعر کہے، ٹھیک ہے۔ واراد التزود منہ وملاقات اہلہ فرحل الی قیروان فاشتہر بها ومدح صاحبها واتصل بخدمتی، چنانچہ یہ قیروان چلے گئے 406 میں، جہاں پر ان کے گھر والے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں پر اپنی شاعری کے ذریعہ مشہور ہوئے، اور چنانچہ وہاں کا جو حاکم تھا المعز بن بادیس جو لکھا، اس کی مدح کی اور اس کی خدمت کی، ٹھیک ہے۔ ولم یزل بها الی ان فتح العرب قیروان، اور وہاں پر رہے یہاں تک کہ عرب نے قیروان کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک سوال بن سکتا ہے، فانتقل الی جزیرۃ صقلیہ، چنانچہ یہ جزیرہ صقلیہ میں چلے گئے جہاں ان کی وفات ہوئی ہے، جو کہ اٹلی میں ہے۔ واقام بمازرہ، اور مازرہ میں، بمازرہ یا جو بھی ہوگا یہ، ٹھیک ہے، مازرہ میں یہ اقامت انہوں نے اختیار کی، یہاں تک کہ 456 میں ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو 390 سے 456 آپ اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ ان کے باپ جو ہیں انہوں نے اسی کام پر لگا دیا تھا، لیکن چونکہ ان کو ادب سے محبت تھی، چنانچہ انہوں نے ادب میں کام کیا اور شعر وغیرہ میں آگے بڑھے۔ فدرسا، ٹھیک ہے، فدرسا ابن رشیق النحو والشعر واللغہ، انہوں نے نحو سیکھی، شعر سیکھی، لغہ سیکھی، عروض سیکھا، ادب سیکھا، نقد سیکھا، بلاغہ سیکھا۔ وہ جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے، جیسے ابو عبداللہ محمد بن جعفر القزاز ہیں، ابو محمد عبدالعزیز ابن ابی سہل الخشنی الضریر ہیں، ابو اسحاق الحصری القیروانی ہیں، ان 3 اساتذہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے جیسے ذکر کیا، جب یہ قیروان پہنچے تو وہاں کے حاکم المعز بن بادیس کی مدح کی۔ اسی طریقے سے بعد میں اتصل برئیس دیوان الانشاء بالقیروان، ان سے جا کے مل گئے، جو دیوان انشاء قیروان میں جو دیوان انشاء تھا، ٹھیک ہے، اس کو منسٹری ٹائپ لے لیں، اس کے جو پریسیڈنٹ تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ کون ہیں؟ ابو الحسن علی ابن ابی الرجال، ٹھیک ہے، کاتب ہیں، ان کی مدح کی، اور انہی کے لیے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے العمدہ فی محاسن الشعر و نقدہ و آدابہ۔ پتہ نہیں یہ کتاب الگ ہے یا یہی اس کے دوسرے نام ہیں، کیونکہ اس کا نام کیا ہے؟ العمدہ فی صنعت الشعر و نقدہ، ٹھیک ہے۔ تو دونوں لکھ لینا، ٹھیک ہے، جیسا بھی ہوگا ہو جائے گا۔ ایک کتاب کا نام کیا ہے؟ العمدہ فی صنعت الشعر و نقدہ، آپ میں سے کسی کو تو ضرور بتانا کہ اسی کتاب کے 2 نام ہیں یا الگ کتاب ہے یہ، اور یہاں پر ہے العمدہ فی محاسن الشعر و نقدہ و آدابہ، لگ تو ایک ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، نام کے حساب سے۔ وقد واللہ علی ابن ابی الرجال، تو انہوں نے ان کو شؤون الکتاب المتصلہ بالجیش، جو ملٹری سے ریلیٹڈ جو لکھنے کی چیزیں ہوتی تھیں ان کو اس کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، وہ سارے معاملات ان کے حوالے کر دیے، یہ لکھنے اکھنے کا کام کرتے تھے، جو لشکر کی جو چیزیں ہوتی تھیں۔ وبقیہ ابن رشیق فی القیروان الی ان زحفت علیہ بعض القبائل العربیہ، تو یہ قیروان میں رہے یہاں تک کہ حملہ بول دیا بعض عربی قبائل نے، چنانچہ پھر مدینۃ مہدیہ کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے، جہاں کچھ دیر رہے۔ فترتاً فی کنف امیرہا، تمیم بن معیز کس کے پاس رہے مہدیہ میں؟ تمیم بن معیز کے پاس۔ ولکنہ ما لبث ان ترک المہدیہ الی جزیرۃ صقلیہ، تو آخر میں پھر کہاں چلے گئے؟ جزیرت صقلیہ، جہاں مازر میں رہے، اور وہیں پر ان کی 456 میں وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ الف ابن رشیق کتاباً ضاع بعضھا وصل الینا بعضھا، تو ابن رشیق نے بہت ساری کتابیں لکھی جس میں سے ہمارے پاس کچھ پہنچی ہیں، کچھ نہیں پہنچی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے العمدہ فی محاسن الشعر و نقدہ، یا فی صنعت الشعر و نقدہ، ایک ہی کتاب ہے، 2 نہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی کتاب یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔
ایک ہی کتاب ہے اور اس کے دو نام ہیں، دونوں نام لکھ دینا۔ العمدہ تو ہے، پھر اس کے بعد ایک کیا ہے، العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ، مشہور العمدہ فی محاسن الشعر و نقدہ و آدابہ، جس کا ذکر پہلے گزر چکا۔ ویقع فی جزئین، اور یہ دو جزم پر مشتمل ہے۔ العمدہ کتنے؟ دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ ویحتوی علی خلاصۃ آراء النقاد الذین سبقوہ فی النقد الادبی، چنانچہ یہ کتاب ان نقاد کی آراء پر مشتمل ہے جو اس سے پہلے جنہوں نے آراء دی ہیں اور نقد ادبی میں گزرے ہیں۔ کما یحتوی علی موضوعات ادبیہ مہمہ، جہاں اسی طریقے سے یہ ادب کے کئی اہم موضوعات پر بھی مشتمل ہے۔ اور جو ان کی کتابیں ہیں، قراضۃ الذہب فی نقد اشعار العرب، پورا نام یاد رکھنا کیونکہ نام یاد رکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتاب نقد پہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیوان الشعر بھی ہے، جس کو جمع کیا ہے کس نے؟ اب دکتور عبد الرحمن یاغی نے۔ کس نے؟ دکتور عبد الرحمن یاغی نے۔ انموذج زمان گزر چکا۔ ساجور القلب پیچھے ذکر نہیں تھا، اس کو دیکھ لینا، یہ تینوں کتابیں نیچے کی پیچھے ذکر نہیں تھی۔ ساجور القلب، قطع الانفاس، سر السرور، ٹھیک ہے۔ قطع الانفاس تو انفاس کہیں پر بھی ذکر ہے، بتانا کوئی کتاب آپ کی ذہن میں ہو صرف ذہن چلانے کے لیے، سرور کہیں ہو، سر کہیں ہو تو ضرور بتانا، ٹھیک ہے۔ آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ان کے اشعار، سألت الارض، شاعر بھی تھے نا، دھیان رکھنا، ناقد تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، تین چیزیں یاد رکھنا۔ سألت الارض لما كانت مصلى ولما كانت لنا ظهرا وطيبا فقالت غير ناطقة لأنني حويت لكل إنسان حبيبا وإن لم تعجبي ببياض شعر فلا تستغربي ببلق الغراب، ٹھیک ہے۔ تعافين المشيب وليس هذا ولكن هذه شیعت الشبابی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب قیروان کو علی ید بدو بنی ہلال کے جو دیہاتی تھے انہوں نے قیروان کو ہلاک کر دیا، اس طریقے سے اس پہ فتح کر لیا، تو جب فتح کرتے ہیں تو کچھ بوال بھی تو مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، مارتے ہیں یا جگہ وغیرہ توڑنا۔ کم کان فیہا من کرام سادہ، کتنے ہی اچھے لوگ وہاں پہ تھے۔ بیس ان کا الوجوہ شماخ کلیمانی متعاونین علی الدیانہ والتقى للہ فی کل الاسرار وکل اعلانی ومہذب جم كالفضائل باذلی لنواله ولعدده سوانی وأئمة جماع العلوم وهذبوا سنن الحدیث ومشکل القرآن، ٹھیک ہے۔ کتاب العمدہ کے تعلق سے اور کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب العمدہ شرح و تالیف لابن رشیق القیروانی، ابن رشیق القیروانی کی مشہور کتاب ہے العمدہ فی محاسن الشعر و نقدہ و آدابہ، کتاب العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ، التی تنیف علی 30 کتابا، ٹھیک ہے، التی تنیف علی 30 کتابا، وهو الکتاب الذی خلد اسمہ و شعرہ من بین آثارہ، تو ان کے جو جتنے بھی کتابیں ہیں یا آثار ہیں ان میں سب سے مشہور کتاب ہے یہ۔ وقد اراد له ان یکون موسوعۃ فی الشعر، انہوں نے کہا کیا ارادت ہے یہ کتاب ان کی شعر میں موسوعہ بن جائے، اس کے محاسن میں، اس کی لغت میں، اس کے علوم میں، اس کے نقد میں و اغراض میں۔ تو یہاں سے بھی ایک سوال بن سکتا ہے کہ وہ مؤلف نے کتاب لکھی ہے اور سمجھا ہے کہ وہ کتاب ہو جائے، تو پورا سوال یہ لائن بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ والبلاغہ والفنون، سب کچھ چیز، اور وما بد للادیب، اور ادیب کے لیے جو چیزوں بھی جاننا ضروری ہوتی ہیں، من معرفت من اصول علم الانساب، علم الانساب کا جاننا، ایام العرب کا جاننا، ان کے ملوک اور خیول و بلدان کا جاننا۔ ابن خلدون نے اس کے بارے میں کہا، اس کتاب کے بارے میں ابن خلدون نے، وهو الکتاب الذی انفرد بهذه الصنعۃ، یہ وہ کتاب ہے جو اس فن میں الگ ہوئی ہے، بالکل منفرد ہے، الگ دکھتی ہے، انوکھی ہے۔ وَإِعْطَاءِ حَقِّهَا وَلَمْ يَكْتُبْ فِيهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اس طرح سے ان سے پہلے نہ بعد میں کسی نے بھی ایسا نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم دھیان میں رکھ سکتے ہیں۔ الفا ابن رشیق، انہوں نے یہ کتاب کا لکھی ہے، ابن رشیق نے یہ کتاب لکھی ہے 412 سے 425 کے درمیان۔ کب؟ 412 سے 425 کے درمیان، 412 سے 425 کے درمیان، ٹھیک ہے۔ 456 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وَأَهْدَاهُ، اور پھر اس کتاب کو ہدیہ کیا ہے کس نے؟ تو ہدیے والے میں نے بتا چکا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں ہو ہدیہ والا، آپ ایک اپنی کاپی پہ لکھ کے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، آپ فوٹو بھیج سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہو تو، ورنہ چیک کر کے آپ کے ذہن میں ہو سارا لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ وَأَهْدَاهُ لِأَبِي الْحَسَنِ ابن ابی الرجال الشیبانی، اور انہوں نے ہدیہ کیا ہے ابو الحسن ابی الرجال الشیبانی کو، ٹھیک ہے، ابو الحسن ابو الرجال الشیبانی کو، ٹھیک ہے۔ باقی ابن رشیق کی کتاب ہے، ابن رشیق کی کتاب ہے یعتبر بمثابۃ الذیل للعمدہ، ابن رشیق کی کتاب ہے جو ذیل کا مطلب تھوڑا سپلیمنٹری کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ایز اے ذیل اور سپلیمنٹری سمجھی جاتی ہے عمدہ کی۔ اس کا نام کیا ہے؟ قراضۃ الذہب فی نقد اشعار العرب، کیا؟ قراضۃ الذہب فی نقد اشعار العرب۔ باقی انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے
تقریباً 30 سے زیادہ کتابوں کا مراجعہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ مجموع ابواب الکتاب 107 ابواب، اس کتاب میں ٹوٹل کتنے ہیں؟ 107 ابواب ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے 59 فصول الشعر و ابوابہ میں ہیں، 39 بلاغہ میں ہیں، ٹھیک ہے، 59 کس نے ہیں؟ فصول الشعر میں ہیں، اور 39 بلاغہ میں ہیں، جس میں بلاغہ، ایجاز، بیان، نظم و مخترع والبدیع، مجاز، استعارہ، اور 9 دوسرے علوم میں ہیں، ٹھیک ہے، 9 دوسرے علوم میں ہیں۔ تو اس چیز کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے ابن رشیق القیروانی کے متعلق پڑھا۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے 390 میں، ان کی پیدائش ہوئی ہے 390 میں، وفات ہوئی ہے 456 میں۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ ابو علی الحسن ابن رشیق القیروانی، ٹھیک ہے۔ یہ مسیلہ جو محمدیہ کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کے ابو جو ہیں غلام تھے اور رومی ہیں، اور سونے وغیرہ کے کرنے کا کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ قیروان چلے گئے، جہاں پر وہاں کے حاکم کی مدح کی، اس سے ملے، اور پھر اسی کے لیے اس کے ایک دیوان رسائل کے جو صدر تھے، جو دیوان الانشاء تھے، اس کے جو پریسیڈنٹ تھے، اس سے ملے، اور ان کے لیے کتاب بھی لکھی، جن کا نام ابو الحسن علی بن ابی الرجال ہے۔ ان کے لیے کتاب لکھی انہوں نے، العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ۔ ان کی جو کتاب ہے العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ، یہ کتاب آپ کی 2 اجزاء پر مشتمل ہے، سب سے مشہور کتاب ہے ان کی، اور دوسری اور کتاب ہے قراضۃ الذھب فی نقد اشعار العرب، قراضۃ الذھب فی نقد اشعار العرب۔ العمدہ کے تعلق سے ابن خلدون نے کہا ہے، ابن خلدون نے کیا کہا ہے کہ یہ کتاب اپنے باب میں بالکل انوکھی ہے، اور اس جیسی کتاب نہ ان سے پہلے کسی نے لکھی ہے اور نہ ان کے بعد کسی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، نہ ان سے پہلے کسی نے لکھی ہے، نہ ان کے بعد کسی نے لکھی ہے۔ ناقد ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، شعر بھی لکھا ہے انہوں نے، اور چنانچہ یہ قیروان میں اس وقت تک رہے جب تک عرب نے اس قیروان پہ حملہ نہیں کیا، یا عرب کے کچھ قبائل نے، جس قبیلے کا نام بھی لکھا، اس نے اس پر قبضہ نہیں کیا۔ جب قبضہ کیا تو پھر یہ دوسری چلے گئے، جس کا نام مہدیہ لکھا تھا۔ پھر مہدیہ کے بعد یہ جزیرہ صقلیہ چلے گئے، وہاں مازر میں جا کر رہے۔ چنانچہ جزیرہ صقلیہ کہاں پر ہے؟ یہ آپ کے انہوں نے اٹلی بتایا، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ان کی وفات کے تعلق سے 463 بھی ذکر ہے، 456 بھی ذکر ہے۔ میں کہوں گا دونوں اپنے ڈائری میں لکھ لیں، اور 456 کو ترجیح دینے والی پوزیشن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے ابو القاسم العامدی کے تعلق سے، ٹھیک ہے، ابو القاسم العامدی کے تعلق سے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابو القاسم الحسن ابن بشر ابن یحییٰ العامدی البصری۔ ابو القاسم کی یہاں سے ملتی ہے کنیت ہی، لیکن نام کیا ہے؟ ابو القاسم العامدی الحسن ابن بشر۔ اتنا یاد رکھیں نا تو بہترین ہے آپ کے لیے، کیونکہ ابو القاسم العامدی تو بولتے ہی آپ ہمیشہ بولو گے ابو القاسم العامدی، ابو القاسم العامدی، لیکن الحسن ابن بشر، الحسن ابن بشر بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے ابو علی الحسن ابن رشیق، وہ بھی ہے حسن ابن رشیق ہے، یہ بھی ہے حسن ابن بشر ہے، کلیئر ہے۔ عالم باللغت والادب والنقد والشعر، تو یہ بھی ناقد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ادب، وہی بھی ساری چیز ادیب، ناقد، شاعر لکھا تھا، تو ان کا لغت بڑھا دیا ہے کہ لغت، ادب اور نقد اور شاعر کے عالم ہیں۔ اصلہ من آمد، ان کی اصل کہاں سے؟ آمد سے ہے۔ یہ آمد لکھا ہے نا، آمد سے ہے، آمد اسی کی طرح نسبت ہے، اور یہ آمد واقع کہاں ہے؟ یہ ترکیہ میں واقع ہے۔ آمد کہاں پر واقع ہے؟ ٹھیک ہے، ترکیہ میں واقع ہے، ان کی اصل وہاں سے ہے، لیکن یہ پیدا کہاں ہوئے؟ آمدی بصرہ کے اندر پیدا ہوئے، وہ ماتا فیہا، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو بصرہ میں پیدا ہوئے، بصرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جو گزرے لاسٹ والے کون گزرے تھے؟ قدامہ ابن جعفر شاید، ٹھیک ہے، ہاں قدامہ ابن جعفر، وہ کہاں؟ بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد میں ان کی وفات ہوئی۔ اس سے پہلے ابن سلام کا کیا تھا؟ ساروں کا بنا سکتے ہیں آپ، جتنے بھی نقاد ہیں ان کا بنا سکتے ہیں کہ کہاں پر پیدا ہوئے۔ ابن سلام کا کیا تھا؟ بصرہ میں پیدا ہوئے، بغداد میں وفات ہوئی۔ پھر ابن قتیبہ کیا تھا؟ کوفہ میں پیدا ہوئے، بغداد میں وفات ہوئی۔ پھر اس کے بعد قدامہ ابن جعفر کا کیا تھا؟ قدامہ ابن جعفر کا کیا تھا؟ بغداد میں پیدا ہوئے، اور بغداد میں ہی پیدا ہوئے، اور بغداد میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ابو القاسم العامدی کا کیا ہوا؟ بصرہ میں پیدا ہوئے، بصرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ باقی ابو الحسن ابن رشیق القیروانی کا تو تھوڑا الگ ہی میٹر ہے، ان کا عراق سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قدیمہ بغداد آئے، ایسا نہیں ہے بغداد نہیں آئے، بغداد آئے طلباً للعلم، علم حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ اخفش سے علم حاصل کیا، زجاج سے علم حاصل کیا، ابن دریس سے علم حاصل کیا، ابن سراج سے۔ چنانچہ یہ والی لائن پورا آپ کا سوال بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹیچر سب کے نہیں ہیں، اخفش، زجاج، ابن درید، ابن سراج، یہ چاروں ٹیچرز کسی کو نہیں ملیں گے اتنے، ٹھیک ہے۔ کتبہ فیہا لابی جعفر، چنانچہ وہاں پر بغداد میں انہوں نے ابو جعفر ہارون ابن محمد الضبی کے کاتب بن کے رہے، منشی، جن کے لیے لکھنے کا کام کرے۔ کیا مطلب ہے کتبہ فیہا لابی جعفر؟ ابو جعفر کے لیے لکھا، تو یاد رکھنا کہ ابو جعفر ہارون ابن محمد الضبی کے لیے کس نے لکھا ہے۔ ثم عاد الى البصرہ، پھر اس کے بعد بصرہ واپس آ گئے۔ وکتب لبعض القضاة والکبراء، تو وہاں پر قاضیوں کے لیے اور بہت جو عمراء، حکماء وغیرہ تھے ان کے لیے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو بغداد میں کیا کام کیا؟ اس کام کے لیے گئے تھے، بصرہ میں واپس آئے تب بھی اسی طرح کا کام کیا۔
کان العامدی شاعرن جید الصنعاء، تو عامدی بہترین شاعر تھے، کیا تھے؟ بہترین شاعر تھے، اتسع فی الآداب، آداب میں کافی وسیع یعنی مختلف آداب، و برزا فی روایت شعر القدماء والمحدثین و اخبارہم، چنانچہ ماہر کس میں ہیں کہ قدماء کے جو شعر ہیں یا نئے لوگوں یا محدثین کے اخبار ان کی روایت کرنے میں کافی مشہور ہیں۔ قدماء کے شعر، ان کے محدثین کے شعر یا ان کے اخبار کے بارے میں یہ روایت کرنے میں، ان کی روایت کرنے میں، روایت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کی پڑھوں اور سناؤں کسی کو، کسی اور کو بتاؤں کہ ہم نے یہ سنا ہے، یہ اس کے اشعار ہیں، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَلَّفَ بِضْعَةَ عَشَرَ کتاباً، اور انہوں نے 13-12 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، لغت میں، ادب میں، نقد میں، ٹھیک ہے، لغت میں، ادب میں، نقد میں۔ کانت عنایتہ موجہۃ الی دراست اشعار المتقدمین، یہ ان کی اسپیشلائزیشن کہہ سکتے ہیں کہیں پر، یہ والی بھی چیز بھی ان کے اسپیشلائزیشن میں کہ روایت کرنے میں زیادہ مشہور تھی، کہ روایت کریں گے قدماء کے اشعار، ٹھیک ہے۔ تو اسپیشلائزیشن کا جب لفظ بولتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کسی اور میں نہیں ہے، اگر پوچھی گئی تو آپ کو انہی کا ہی نام بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کانت عنایتہ موجہۃ الی دراست اشعار المتقدمین خاصۃ و نقدہا، چنانچہ ان کی توجہ کیا تھی کہ جو متقدمین کے اشعار ہیں ان کا دراسہ کریں اور ان پر نقد وغیرہ کریں، کون سے درجے پہ آ رہے ہیں، کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیا خوبیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارا کام یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسپیشلائزیشن میں آئے گا ان کے، ٹھیک ہے۔ کانا اتعاطا مذہب الجاہز، جاہز کا مذہب لیتے تھے، فیما یصنع من التالیف، یہ بھی اسپیشلائزیشن ہے، جو بھی تالیف کرتے تھے کسی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں آیا، کسی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں آیا، صرف ان کے بارے میں ایسا آیا کہ یہ جاہز کی طرح لکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور آپ سے یہاں سے سوال بن سکتا ہے۔ تو افی ابو القاسم العامدی، ابو القاسم العامدی کی وفات کب ہوئی ہے؟ 370 میں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں تھوڑا سا بیک کر کے دیکھوں، ابن سلام کی کتنی ہے؟ 232، ٹھیک ہے، ابن قتیبہ کی ہے 276، پھر اس کے بعد قدامہ کی کتنی ہے؟ 337، ابن رشید کی کتنی ہے؟ 456، یہ پیچھے آنا چاہیے، پھر یہاں پر آ جائیں گے آپ کے ابو القاسم العامدی 371، 370، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے چیزیں یاد ہو جائیں گی، آپ بلا وجہ سے اتنا ٹینشن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب میں تو تقریباً کہیں نہ کہیں ترتیب کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے وفات کے حساب سے، جیسے کہا نا ابن سلام 232، آپ کی الائنمنٹ بھی ہو جائے گی اگر سوال آ گیا کہ ترتیب میں دو، ابن قتیبہ کی 276، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد قدامہ کی 337، پھر اس کے بعد ابو القاسم العامدی کی 370، اور یہاں پر آپ کے کون گزرا پیچھے؟ ابن رشید کی 456، کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی ابو القاسم العامدی 370 میں، اور ان کی پیدائش کہیں نہیں مل رہی ہے، کسی کو نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور شاید کسی نے ذکر کیا بھی نہیں ہے ان کی پیدائش کا۔ باقی یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو 8 کتابوں کو یاد رکھنا۔ تفضیل امر القیس علی شعر الجاہلین، امر القیس کو فضیلت ملنا جاہلی شعر میں، چونکہ وہاں موازنہ کریں گے نا تو چنانچہ نقد پہ ہو گئی کہ اس میں یہ بہتر ہے، امر القیس کیوں اس میں بہتر ہے، ہو گئی۔ تبیین و غلط قدامہ فی کتاب ہی نقد الشعر، یہاں بھی موازنہ کیا ہے کہ نقد الشعر میں قدامہ نے کیا کیا غلطی کی ہیں، اہم کتاب ہے۔ المختلف والمختلف ان اسماء الشعراء، معانی شعر البہتری، ٹھیک ہے، معانی الشعراء، اسی طریقے سے پیچھے کسی کی کتاب گزری المعانی کچھ کر کے، وہ سب چیزیں آپ سملر ملا سکتے ہیں، یہاں پہ کئی کتابیں معانی ہو گئی، ٹھیک ہے، معانی شعر، المعانی، ایسا کچھ کر کے نکلی کچھ کتابیں، تو آپ ان کی سملر بنا سکتے ہیں۔ الرد علی ابن عمار فیما خطا فیہ بالتمام، تو ابن عمار کا رد کیا ہے جنہوں نے ابن ابو تمام کو کچھ غلط بتانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ فرق ما بین الخاص والمشترک من معانی الشعر، کتاب فعلت و فعلت، یہ سب سے بہترین کتاب ہے، الموازنہ بین ابی تمام والبہتری، تو مشہور کتابوں میں ایک یہ ہے، اور آپ کی تبیین و غلط قدامہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، ان کتابوں کو میں کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں ہونا بھی چاہیے۔ تو ابو القاسم العامدی، ابو القاسم الحسن ابن بشر یحییٰ العامدی 370 میں ان کی وفات ہے، جو کہ 980 بنتی ہے، بلکہ پیدائش کا تو کسی نے ذکر بھی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولدہ بالعراق، مطلب بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، عراق میں ہی تو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بغداد میں جہاں پر علم حاصل کیا انہوں نے، اخفص سے، زجاج سے، ابن دریس سے، ابن سراج سے، جو پیچھے گزر چکا، اور یہ ان کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ 371 لکھا ہوا ہے، 370 دونوں ہی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، نو پرابلم ہے یہاں پر۔ فوق ذالک کثیر الشعر، نقد میں تو کام کیا ہی ہے، اس کے علاوہ شاعری بھی کافی کی ہے، حسن الطبع، ٹھیک ہے، جید السنا، مشتہرا بالتشبیہات، تو شعر میں اپنی تشبیہات سے مشہور ہیں، تشبیہات بہت لاتے ہیں۔ ان کے بارے میں یاقوت الحموی نے کہا، کان حسن الفہم جید الدرایا والروایہ سری الادراک، تو کافی انڈرسٹینڈنگ کافی بہترین تھی، ساری چیزوں کو بہت اچھے سمجھ جاتے تھے، روایت کرتے تھے، اور روایت جو پیچھے گزرا کہ متقدمین کے اشعار کی روایت کرنا یا اسی طریقے سے ان کا دراسہ اور ان کا نقد کرنا، یہ ان کی اسپیشلائزیشن میں شامل ہے۔ باقی ان کے اشعار میں یا واحدن
बेअन्ना फ़ी ज़माने मिम्मन युजारीही और युदानी दानी मिन नाइल जज़ीलिन याजिज़ु अन शुक्रिही लिसानी फ़लस्तु वल्लाहि मुस्तमीखन वला अखन तामिअन तरानी वहब इज़ा कुंतली वहुबन मिन बाद अखलाक़िकल हसानी। ठीक है, हिसानी। तो इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी किताबें या अल-मुख़्तलिफ़ वल-मुख़्तलिफ़ किस में है? अस्माउश शुअरा में है। ये एक टॉपिक मिल रहा है, किस में है? अस्माउश शुअरा में है, कुना में, अल-क़ाबिम अल-इंतिसाब में है। ठीक है, फिर उसके बाद अल-मुआज़ना बैनल बहतरी बैन अबी तम्माम। ठीक है, कभी कभी अल-मुआज़ना बैन ताय्यैन भी आ जाता है, तो क्योंकि बहतरी भी ताई हैं, अबू तम्माम भी ताई हैं। मानी शेर बहतरी अल-ख़ास वल मुश्तरक पीछे गुजर चुका। नसरुल मंजूम इस किताब का नाम पीछे नहीं था, फिर और तीनों किताबों का नाम पीछे था। ठीक है, बाकी दीवान शेर है जो 100 वर्क़ों पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर तो कुछ ख़ास है नहीं। बसरा में पैदा हुए, बसरा में इनकी वफ़ात हुई, और ये शायद पहले हैं पूरे नुक्काद में जितने अभी तक हमने पढ़े हैं। मैंने बताया कि बगदाद में कौन है? खुदाम इब्न जाफ़र हैं। फिर बसरा से बगदाद कौन है? बसरा में पैदा हुए, बगदाद में वफ़ात हुई, वो कौन है? आपके मोहम्मद बिन सल्लाम अल-जुमही हैं। कूफ़ा में पैदा हुए, बगदाद में इनकी वफ़ात हुई, वो कौन है? वो आपके इब्न क़ुतैबा हैं। ठीक है, वो कौन है? वो आपके क़ुतैबा हैं। बाकी ये देखें, इसी वजह से मैंने कहा लम यसिल इलैना मिन अख़बार हसन इब्न बशर अल-आमदी शैअन कसीर। बहुत सारी मालूमात हमें हसन इब्न बशर के बारे में नहीं मिली है। व कुल्लु मा नअरिफ़, हमें बस इतना पता है कि बसरा में पैदा हुए, कब पैदा हुए नहीं पता, बगदाद कब गए नहीं पता। ठीक है, व अन्नहु आदा इलल बसरा, फिर बगदाद से इल्म भी हासिल किया। वहाँ पर किसी के लिखा भी जाए, अबू जाफ़र हारून बिन कुछ लिखा हुआ था, उनके लिए लिखा, इन्होंने राइटिंग की। और उसके बाद बसरा आ गए, जहाँ पर उन्होंने अबुल हसन अहमद अबू अहमद तलहा बिन हसन बिन मुसन्ना के लिए लिखा। इसके बाद फिर किसके लिए लिखा? इन दोनों के बाद काजी अबू जाफ़र इब्न अब्दुल वाहिद के लिए लिखा। फिर उसके भाई अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद के लिए लिखा। फिर अपने घर में ही रह गए, जहाँ पर इनकी 371 में वफ़ात हो गई। ठीक है, बाकी इनकी किताबें अगर कुछ नहीं मिलती तो देखते हैं। मुख्तलिफ व मुख्तलिफ फ़ी अस्माए शुअरा पीछे है, किताब नसरुल मंजूम पीछे है, किताब अल-मुआज़ना बैन अबी तम्माम अल-बहतरी पीछे है, किताब फ़ी अन्न शाइरैन ला तत्तफ़ी ख़वातिरुमा। ठीक है, व किताब फ़ी मा फ़ी अय्यार शेर इब्न तदवा मिन अल-ख़ता। ये एक नई किताब है कि अय्यार शेर जो इब्न तवा की है, इब्न तबा की है, उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। ठीक है, ये किताब शायद नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ से और कोई किताब नहीं मिलती है, एक ही किताब हमें एक्स्ट्रा मिली है। यहाँ भी कुछ नहीं है, किताबों के नाम जिक्र हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा अबुल क़ासिम अल-आमदी के बारे में। अबुल क़ासिम अल-हसन इब्न बशर अल-आमदी, इनकी पैदाइश बिल्कुल किसी को भी नहीं मालूम है। आपको मालूम हो तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा। इसी तरीके से वफ़ात कितनी ज़िक्र की है? वफ़ात ज़िक्र की है 370 या 371। 371 के साथ आपको जाना चाहिए। ठीक है, 371 के साथ आपको जाना चाहिए। लुग़त में काम किया है, अदब में काम किया है, नक़द में काम किया है। ठीक है, किसमें? लुग़त में, अदब में, नक़द में इन्होंने काम किया है। और इसी तरीके से इनकी खुसूसियत क्या है, इनका स्पेशलाइजेशन क्या है कि जो खुदामा हैं उनके शेर का नक़द करना। ठीक है, उनके शेर का नक़द करना, उनका दिरासा करना, इसी तरीके से उनकी रिवायत वगैरह करना, ये उसमें स्पेशलाइजेशन है इनको, इनकी ज़िंदगी का ये ख़ासा है। अब बात करेंगे हम जुरजानी के ताल्लुक़ से। किसके ताल्लुक़ से? जुरजानी के ताल्लुक़ से। इनका पूरा नाम क्या है? अबू बकर अब्दुल क़ाहिर बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल-जुरजानी। तो असल नाम कुनियत क्या है? अबू बकर। अबू बकर कुनियत वाले कुछ जहन में आए तो बता देना मुझे। 2 तो जहन में आना चाहिए, बाकी और भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सोचने लगूँ तो कितने जहन में आ जाएंगे, तो ऐसे ही करना होता है थोड़ा सा, मैं हमारे क्योंकि याद हो जाती है। हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम अबू बकर वाले को देखें तो हम अबू बकर उंदलुस वालों में भी जा सकते हैं। अबू बकर किसका है? शरह हदीस में देख सकते हैं। ठीक है, शरह हदीस कह रहा हूँ, असर हदीस में देख सकते हैं। रावी में किसी की अबू बकर है? नहीं है। ठीक है, उनकी तो कुनियत मिलती भी नहीं है अक्सर की। फिर खुदामा ही देखना पड़ेगा कि किसकी अबू बकर है, तो हमें इब्न शुहैद मिलेंगे। इसी तरीके से आपके अबू बकर वो इब्न ज़हर हैं, अबू बकर इब्न क़ज़मान हैं, फिर इसी तरीके से इब्न तुफ़ैल हैं। मतलब भंडार लग जाता है। स्यूती की शायद अबू बकर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी हमारी नॉलेज हो जाती है और हम पीछे कुछ बैक कर पाते हैं। अबू बकर नाम क्या है इनका? अब्दुल क़ाहिर। तो जुरजानी का नाम क्या है? अब्दुल क़ाहिर बिन अब्दुर्रहमान। अबू का नाम अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अल-जुरजानी। पूरा यहाँ याद रख लेना। यहाँ से 400 में इनकी पैदाइश हुई और 471 में इनकी वफ़ात है। ठीक है, तो 371 471 वाले तो हमें मिल गए यहाँ पर, ये एक सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं से। ठीक है, अबुल क़ासिम अल-आमदी की वफ़ात कितनी? 371। इनकी कितनी? 471। तरतीब भी बना सकते हैं। 456 के बाद इब्न रशीद के बाद 471 ये आ रहे हैं। ठीक है, 471 ये आ रहे हैं। बाकी अबुल फ़र्ज अल-असबहानी है, उनकी शायद 456 है, शायद जहाँ तक मुझे पता है, जो हमारे खुदामा में से नुक्काद में मौजूद हैं। ठीक है, जिनको 1009 लिखा हुआ है, 1078 ईस्वी आपको याद करना हो तो कर लें। नहवी और मुतकल्लिम, ये नहवी हैं और मुतकल्लिम भी हैं। ठीक है, जुरजानी क्या है? नहवी भी हैं, मुतकल्लिम भी हैं। नशूअन वलूअन बिलइल्मी मुहिब्बन लिसक़ाफ़ा, इल्म का बहुत दिलचस्पी थी, सक़ाफ़त को पसंद करते थे। फ़अक़बला, सक़ाफ़ मतलब कि बहुत जनरल आम्मा, ठीक है, नॉलेज हो इनके पास, वो मतलब होता है सक़ाफ़त का।
फ़ाक़बल अलल कुतुब, चुनांचे किताबों को चाट जाते थे। वख़ासतन कौन सी किताबें? किताबें के नहव की और अदब की। तो ये कहीं ना कहीं से एक सवाल टाइप बन सकता है, ठीक है, कि इनको किताबों से दिलचस्पी थी और किताबों को काफ़ी मोहब्बत थी और ख़ासकर नहव की और अदब की किताबें पढ़ते थे, ठीक है। फ़ारसीउल असल, इनका असल कहाँ था? फ़ारसी हैं। जुरजानी कौन है? फ़ारसी हैं। जुरजानी उद्दार और जुरजान में रहते थे। जुरजानी ये जगह की तरफ इनकी निस्बत है, जो कि जुरजान कहाँ पर है? वुलिदा फ़ी जरजान, ये जुरजान में पैदा हुए। व आशा फ़ीहा, और वहीं पर रहे। दूना अन यंतक़िला इला गैरिहा, कहीं पर भी नहीं गए, जुरजान में ही पैदा हुए और जुरजान में रहे और जुरजान में ही वफ़ात हुई। कब? 471 में, ठीक है। जुरजान कहाँ पर है? कई बार पूछ चुका हूँ मैं शायद आपके PYQs में, लेकिन फिर भी लिख लेना, ठीक है, फिर भी जहन में आपके फंस जाएगा। हुआ युअतबर मुअस्सिस इल्मुल बलागा, इनको इल्मुल बलागा का मुअस्सिस समझा जाता है। और अहदुल मुअस्सिसीन लिहाज़ल इल्म, इनको ही मुअस्सिस समझा जाता है या इस इल्म के कई मुअस्सिसीन में से एक इनको समझा जाता है? बात एक है, कोई बात नहीं है। व युअद्दु किताबाह, और उनकी दो किताबें जो हैं, दलाइलुल एजाज़ व असरारुल बलागा, ठीक है। दलाइलुल एजाज़ या असरारुल बलागा सबसे अहम किताबों में से समझी जाती हैं। बाकी इनकी किताबें क्या हैं? असरारुल बलागा, अल मिफ्ताह फ़ी सर्फ़, दलाइलुल एजाज़, ये तो अहम किताबें हैं, इनको निकाल देना क्योंकि एक पेयर होकर आपको याद हो ही जाएगा। असरारुल बलागा, दलाइलुल एजाज़, फिर उसके बाद अल मिफ्ताह फ़ी सर्फ़, ठीक है, अर रिसाला शाफिया, फिर उसके बाद दर्जुद दुरर फ़ी तफसीरिल आय। ज़्यादा किताबें नहीं हैं, बाद में दो किताबें वो ही हैं, असरारुल बलागा, दलाइलुल एजाज़, बाकी आगे आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर कितनी है? दो ये हो गई, दलाइलुल एजाज़, असरारुल बलागा, ठीक है, ये काट दिया हमने। उसके बाद अल मिफ्ताह फ़ी सर्फ़ एक, रिसाला शाफिया दो, और दर्जुद दुरर फ़ी तफसीरिल आय, यानी कुल 5 किताबों का यहाँ पर तज़किरा है, ठीक है, ठीक है। वुलिदा 400, ये पीछे गुजर चुका है। वुलिदा फ़ी जुरजान, ये जुरजान में पैदा हुए। ले उसरतिन रक़ीक़तिल हाल, ऐसे ख़ानदान में जो गरीब था। रक़ीक़तिल हाल मां गरीब था। तो कई लोगों का हमने पढ़ा कि नशा फ़क़ीरन, लोगों ने जवाब भी दिए, इस बार भी जवाब दे सकते हैं, फिर से आप पीछे बैक कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, यानी कुछ सोच सकते हैं। बाकी असलियत क्या है इनकी? फ़ारसी हैं। तअल्लमा लदा अबू अली अल फ़ारसी, अबू अली फ़ारसी से इन्होंने इल्म हासिल किया। और शायद इब्न जिन्नी भी, अबू अली फ़ारसी, इब्न जिन्नी के ख़ास उस्ताद कौन हैं? अबू अली अल फ़ारसी हैं, ठीक है, अबू अली अल फ़ारसी हैं। ला नारिफ़ तारीख़ विलादत ही, हम इनकी तारीख़ विलादत नहीं जानते हैं। 400 लिखी है ना। लिअन्नहु नशा फ़क़ीरन, क्योंकि फ़क़ीर घर में पैदा हुए, कोई पता नहीं था। लम यजिद फ़ज़लहु मिन माल तमक्कुनी मिन अख़ज़िल माल ख़ारिज मदीनत जुरजान, इसी वजह से हम ये पाते हैं कि इन्होंने जुरजान से कहीं ज़्यादा इल्म हासिल नहीं किया। तो जिनके पास रुपया पैसा नहीं होता है वो ज़्यादा लंबा इल्म हासिल नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, सफ़र नहीं कर पाते हैं। चुनांचे अपने ही जगह इन्होंने इल्म हासिल किया, इसका नहव और अदब, ठीक है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनको 2 बड़े आलिम नसीब फरमाए। एक कौन? अबुल हसन इब्न अब्दुल वारिस अल फ़ारसी अन्नहवी, ठीक है, जो जुरजान आए थे। इसी तरीके से क़ाज़ी अबुल हसन अली बिन अब्दुल अज़ीज़ अल जुरजानी, क़ाज़ी जुरजान, साहिब ने अब्बाद से पहले जो क़ाज़ी जुरजान थे, ठीक है। तो इन 2 बंदों के नाम याद रख सकते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? अबुल हसैन बिन हुसैन, इनके टीचर में से, जो जुरजान में ही इन्होंने इल्म हासिल किया। अख़ज़ अल इल्म अन अबुल हसैन मोहम्मद अल फ़ारसी, तो इन्होंने अबुल हुसैन मोहम्मद अल फ़ारसी से इल्म हासिल किया, जो कि अबू अली अल फ़ारसी के भांजे थे। कमा अख़ज़ अल अदबा अला यदिल क़ाज़ी अल जुरजानी, इसी तरीके से उन्होंने क़ाज़ी अल जुरजानी से भी इल्म हासिल किया। वक़रा किताबहू, और वहाँ पर उनकी किताब पढ़ी। तो ये जो अलवसातु बैनल मुतनब्बी व खुसूमी, जो इनकी किताब नहीं है, ठीक है, अलवसातु बैनल मुतनब्बी व खुसूमी, इनकी किताब नहीं है। किसकी? अबू बकर अब्दुल क़ाहिर अल जुरजानी की नहीं है, जो हमारे सिलेबस में है, बल्कि वो किसकी है? वो उनके टीचर अब्दुल अज़ीज़ जुरजानी की है। किनके? ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, अबुल हसन अली बिन अब्दुल अज़ीज़ अल जुरजानी की है। जिनको हम पढ़ रहे हैं वो कौन है? अब्दुल क़ाहिर, ठीक है, तो अब फंसना नहीं है। वइला ज़ालिका यशीर यक़ूत, और इसी तरफ याक़ूत इशारा करते हैं। फ़यक़ूल काना शेख अब्दुल क़ाहिर अल जुरजानी क़द क़रा अलैहि वक़्तरफ़ा मिन बारी, कि शेख अब्दुल क़ाहिर अल जुरजानी ने उनसे इल्म हासिल किया है, यानी अली बिन अब्दुल अज़ीज़ से इल्म हासिल किया है। वकाना इज़ा ज़करहु, तो इनका नाम अब्दुल क़ाहिर है और इनके उस्ताद का नाम अब्दुल अली है, जिनकी किताब क्या है? अलवसातु बैनल मुतनब्बी व खुसूबी। मैं पूछ लूँगा मॉक टेस्ट में, फिर मत कहना क्या हो गया ये। वइज़ा काना ज़करहु फ़ी कुतुबिही तबख़्ख़ बिही व शम्मख़ बिअनफ़िही वल इंतिमा इलैह, ठीक है। तो जब इनका ज़िक्र करते, यानी अब्दुल क़ाहिर अल जुरजानी अपने टीचर का ज़िक्र करते अपनी किताबों में, तो वहाँ ये करते तबख़्ख़, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है वो करते थे। इसी तरीके से इन्होंने कई और असातिज़ा से इल्म हासिल किया। तलम्मज़ अब्दुल क़ाहिर अला आसार शयूख़ अल उलमा अल्लज़ीना अंजबतहुम अल अरबिय्या फ़नहनु नराहु फ़ी किताबिही, चुनांचे हम किताब में देखते हैं कि नक़ल करते हैं सिबवैह से भी, जाहिद से भी, अबू अली अल फ़ारसी से भी,
ابن قتیبہ سے بھی، قدامہ ابن جعفر سے بھی، العامدی سے بھی، قاضی اور جرجانی سے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کس انداز کا ہے؟ کیونکہ یہ ابن قتیبہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں، 400 میں پیدا ہو رہے ہیں. قدامہ ابن جعفر کے میں بھی نہیں تھے، عامدی کے بھی کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں، کیونکہ 371 ہے. ٹھیک ہے، جاہز کے تو کہاں سے مان لیں؟ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ترک عبد القاہر الجرجانی آثارا مہمن فی الشعر والادب والنحو وعلوم القرآن. چنانچہ شعر، ادب، نحو، علوم القرآن، یہ 4 کیٹیگری ہیں ان کی، لکھ لینا الگ سے. 4 کیٹیگری میں انہوں نے مؤلفات چھوڑی ہیں، جس میں آپ کی دیکھیں نحو صرف میں کتاب الایضاح فی النحو، بالکل اہم کتاب ہے. الجمل ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کی ہے؟ نحو میں. ادب میں اور علوم القرآن میں کون سی؟ اعجاز القرآن، الرسالہ الشافیہ فی الاعجاز، دلائل الاعجاز، اسی طریقے سے اسرار البلاغہ. ٹھیک ہے، اسرار البلاغہ، یہ 4 کتابیں ادب اور علوم القرآن میں ہیں. وقد اورد فی کتاب الاخیرین معظم آراہ فی علوم البلاغہ العربیہ. تو آخری کی جو کتابیں ہیں دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ، انہی میں سے انہوں نے اپنی جو بلاغہ سے متعلق رائے ہیں اس میں ان کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے یہ جو آخری کتابیں ہیں، اسی طریقے سے ان کی کتاب لہو من الملفات، کتاب المغنی بھی ہے جو 30 مجلدات پر مشتمل ہے، جو کہ شرح ہے کس کی؟ ایضاح کی. ان کی کتاب ایضاح ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایضاح کسی اور کی ہے. ان کی تو کتاب الایضاح فی النحو ہے، کیا ہے لکھا ہوا تھا؟ الایضاح فی النحو. ٹھیک ہے، باقی جو الایضاح صرف کتاب ہے ان کے استاد ابو الفارسی کی، اس کی شرح کی ہے کس میں؟ المغنی سے، 30 جلدوں میں. ان کی کتاب المقتصد ہے، جو کہ پچھلی کتاب کا 30 جلدوں والی کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ان کی کتاب تکملہ، کیا ہے؟ تکملہ جمل فی النحو. تلخیص ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، العوامل المئہ ان کی کتاب ہے. العمدہ فی التصریف، تو عمدہ ان کی بھی ہے، عمدہ ان کی بھی، لیکن ان کی عمدہ کتنی ہے؟ صرف میں ہے. ٹھیک ہے، ان کی عمدہ کس میں ہے؟ صرف میں ہے. تو ان کو آپ دھیان میں رکھیں گے. لیکن آخری جو کتابیں ہیں دلائل الاعجاز، یہ جو کتاب ہے دلائل الاعجاز، وہو من اہم کتبہ، ان کی اہم کتابوں میں سے ہے. واکثرھا قیمۃ فی میزان النقد الادبی والبلاغی، چنانچہ ادبی اور بلاغت میں سب سے بہترین کتاب ہے ان کی کافی. چنانچہ اسی میں ہی انہوں نے عرض فیہ نظریۃ النظم، اپنا دلائل الاعجاز میں نظریۃ نظم کو بیان کیا ہے. التی ہی نظریۃ المتکاملہ فی الادب والنقد، جو کہ نظریت ادب اور نقد میں ایک بہترین اور ہمہ جہت نظریہ ہے. تمخذ عنها المنهج اللغوی التحلیل الموضعی اقرب المناہج الى طبیعت ادبنا العربی. ٹھیک ہے، واہم مباحث علم المعانی. تو انہوں نے اس کتاب میں دلائل الاعجاز میں ہی نظریۃ النظم کے بارے میں گفتگو کی ہے. تو کیا مطلب ہے کہ یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ نظریۃ النظم کس کا ہے؟ عبد القاہر الجرجانی کا ہے. کون سی کتاب میں؟ یہ دلائل الاعجاز میں. وَلَهُ أَيْضًا اسرار البلاغہ، ان کی کتاب اسرار البلاغہ بھی ہے. وہ یماثل الدلائل، اور وہ دلائل کے مشابہ ہے. کس کے؟ دلائل کی طرح ہے، دلائل الاعجاز کی طرح ہے، علمی قیمت کے انداز میں. وقد الفہ بعدہ، اور اس کتاب کو انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے. اس کتاب کو انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے. وفیہا عنیا بدراست الانواع البلاغیہ، اس میں بھی بلاغہ کے اور صورت ادبیہ کے بہت ساری انواع وغیرہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی بحث ہمیں نہیں ہے. تو یہ تقریباً عبد القاہر الجرجانی کے تعلق سے بھی ختم ہوا. ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کی پیدائش کیا ہوئی؟ 400 میں پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے آپ کے 471 میں ان کی وفات ہوئی. ابو بکر عبد القاہر، ٹھیک ہے، ابو بکر عبد القاہر اور جرجانی ان کا نام ہے. باقی باپ کا نام میں بھول گیا اس ٹائم پہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابو بکر عبد القاہر الجرجانی. ان کی اہم کتابیں دلائل الاعجاز، اسرار البلاغہ، الرسالہ الشافیہ، المغنی، المقتصد، الجمل، جو کتابیں ابھی آپ کے سامنے دکھ رہی ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انہوں نے نظریۃ النظم کو بیان کیا. جرجانی الدار ہیں، جرجان میں ہی پیدا ہوئے اور جرجان میں ہی ان کی وفات ہوئی. کہ غریب الحال تھے، مفلوق الحال تھے، غریب تھے، جس کی وجہ سے سفر وغیرہ نہیں کیا ہے. باقی ان کے اساتذہ میں سے اخفش ہیں، درید ہیں. ٹھیک ہے، جو مشہور اساتذہ میں سے ابو علی الجرجانی ہیں، اور قاضی علی بن عبدالعزیز الجرجانی بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں، جنہوں نے وہ الوساطہ فی خصوم المتنبی اس طریقے سے وہ کتاب لکھی ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو کیسی لگی ضرور بتانا. شکراً، جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء.